کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اللہ کے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے تمام تر گناہوں پر گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر رہی ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میرے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے عورت، یہ بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، آپ بس میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت میرے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے گناہ مجھے نہیں بتاتی، میں تیرے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ عورت پھر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو اپنے گناہ بتاؤں، بس آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے اور قیامت میں وہ میری پکڑ نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے گناہ نہیں بتاتی، میں تیرے حق میں دعا کرنے والا نہیں ہوں۔ آخرکار وہ عورت کہتی ہے، اگر آپ جاننا ہی چاہتے ہیں کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں تو سنیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے خاندان کی پورے قبیلے میں بہت عزت ہے، میری اب تک شادی نہیں ہوئی۔ ایک دن شیطان مجھ پر غالب آیا، نفس نے مجھے ورگلایا اور میں اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ میں نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی اور رات کے اندھیرے میں وہ لوگوں سے چھپ چھپا کر میرے گھر آیا اور ہم نے رات بھر اللہ کی نافرمانی یعنی بدکاری کی۔ صبح اجالا ہونے سے پہلے وہ نوجوان میرے گھر سے رخصت ہو گیا، نہ اسے کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا۔ جب میں صبح سو کر اٹھی، آبادی میں گئی تو آبادی والوں نے مجھے پھر پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھا، یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ رات کے اندھیرے میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں خوش تھی کہ میں نے جو کچھ کیا اس کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ رات کے اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ میں ڈر گئی کہ اب تک میرے عیب پر پردہ پڑا رہا، لیکن کچھ وقت کے بعد میرا جسم خود میرے گناہ کو ظاہر کر دے گا، پھر ایسے میں میری اور میرے گھر والوں کی عزت کا کیا ہوگا؟ میں ابھی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ شیطان نے پھر سے ایک بار مجھے مشورہ دیا۔ شیطان نے کہا، اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گناہوں پر یوں ہی پردہ پڑا رہے تو ڈر مت، بلکہ اس آبادی کو چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو۔ وہاں جانے کے بعد اپنے بچے کو جنم دے، اس پاپ کو اپنے جسم سے دور کر دے اور اس کے بعد پلٹ کر اپنی آبادی میں چلے آنا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تو نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے شیطان کے اس دوسرے مشورے کو بھی قبول کر لیا۔ اپنی آبادی کو چھوڑ کر میں ایک جنگل میں چلی گئی، وہاں ایک کٹیا تھی، میں نے اس کٹیا میں پناہ لی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میرے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنا دودھ پلایا۔ میں ہفتہ 10 دن اپنے بچے کے ساتھ رہی۔ اب میں نے اپنی آبادی میں واپس آنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میرے سامنے مصیبتوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی، میں تو جاتی ہوں لیکن اس بچے کا بھلا کیا کروں؟ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو بن بیاہی ماں کیسے بن گئی، بھلا یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اور اگر میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کر جاتی ہوں تو نو مولود بچہ یا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا یا تو جنگلی درندے اس کو کھا جائیں گے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک بار پھر سے شیطان اس کو مشورہ دیتا ہے، اے عورت، جیسے لوگوں سے چھپ چھپا کر تنہائی میں تو نے اپنے اس بچے کو جنم دیا، اسی طرح تو اپنے بچے کا گلا بھی گھونٹ دے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ تو نے کتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گناہوں پر پردہ پڑا رہے تو تجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی ہے، اللہ کے نبی، میں نے شیطان کا مشورہ پھر ایک بار قبول کر لیا۔ وہ بچہ جسے 9 مہینے تک میں نے اپنی کوکھ میں پالا تھا، اپنی جان کو داؤں پر لگا کر جسے میں نے جنم دیا تھا، جسے سینے سے لگا کر صبح شام میں دودھ پلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنے اسی 9 مولود بچے کا گلا گھونٹ دیا۔
جب میرے بچے نے آخری ہچکی لی، مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مر چکا ہوگا، تو میں نے ایک گڑھا کھودا، اپنے بچے کو دفن کیا اور وہاں سے پلٹ کر اپنی آبادی میں آ گئی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، آبادی والوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نہ میری عزت میں کمی آئی، نہ لوگوں کی محبت میں کمی آئی، لیکن اللہ کے نبی آج اچانک میرا ضمیر جاگا ہے، میری غیرت بیدار ہوئی ہے، اور میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے، اے عورت، تو نے دنیا میں جتنے پاپ کیے، اگرچہ تیرے ان گناہوں کا کوئی گواہ نہیں، لیکن کل قیامت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تیرے ایک ایک گناہ سے پردہ اٹھائے گا۔ آج جن لوگوں کی نظروں میں تو بہت نیک اور پارسا بنتی ہے، کل قیامت کے دن وہ سب موجود ہوں گے اور ان سب کے سامنے تیری کلئی کھل جائے گی۔ پھر بتا تیری عزت کا کیا ہوگا؟ تیرے سارے عیب وہاں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر بتا تو کیسے لوگوں کو منہ دکھائے گی؟ اے اللہ کے نبی، جب دل میں خیال پیدا ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کرنے لگی۔ آپ کی بارگاہ میں بڑی امیدوں کے ساتھ آئی ہوں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس طرح سے رب نے دنیا میں میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، اللہ آخرت میں بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ مجھے دنیا کے ساتھ آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ وہ عورت رو رو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب پوری داستان سنی، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے اس عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد تو یہ چاہتی ہے اللہ تجھے معاف کر دے؟ تیرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہو، فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا۔ وہ عورت آپ کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، رو رو کر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، بہت امیدوں کے ساتھ آئی ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تو میرے گھر سے نہ گئی تو یاد رکھنا میں تجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ وہ عورت اصرار کرتی رہی، موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ روتی بلکتی وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ ابھی اس عورت کا چند قدم جانا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وہ عورت بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے خالی ہاتھ کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے آخر اس کے حق میں دعا کیوں نہیں کی؟ اگر آپ اس کی سفارش کر دیتے آپ کا کیا جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کیا تو نے نہیں دیکھا اس عورت نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں؟ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے ناجائز بچے کو جنم دیا ہے، اپنے نو مولود بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹا ہے، قتل کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پاپ کرنے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اے جبرائیل، اس عورت کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے کلیم، اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں اس عورت سے بڑا بھی کوئی مجرم ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو حیران رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں، اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے تو اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اس سے بڑا پاپی کون ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے کلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ مسلمان مرد و عورتیں جو جان بوجھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں، وہ اس عورت سے بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں اس عورت نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچاتا ہے، اس عورت سے بڑا مجرم وہ ہے، اس عورت سے بڑا پاپی اور گناہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر اپنی ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں اگر لوگ نماز پنجگانہ کی بات کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز فجر کو قضا کر دیتے ہیں، جو نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں، کبھی وقت کو گزار کر کبھی تاخیر سے نمازیں ادا کرتے ہیں اور کبھی دن میں ایک ایک دو دو وقت کی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ آپ سوچیں، ایک وقت کی نماز کو جو قضا کرے، بنی اسرائیل کی اس گناہگار عورت سے بڑا وہ گناہگار ہے۔ پھر جو پانچ وقت کی نماز جان بوجھ کر
قضا کر دیتے ہیں، ہفتے میں صرف جمعہ کے دن 2 رکعت کے علاوہ پورے ہفتے اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، ایک وقت کی نماز کو ادا نہیں کرتے، آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی ذلت اور رسوائی کا حال کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، کسی اللہ والے نے بہت پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کسی مسجد کے آس پاس اگر 500 مسلمانوں کی آبادی ہے، یعنی 500 مسلمانوں کے گھر موجود ہیں، اور نماز فجر میں اس مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہیں ہوتے، تو اس آبادی کو تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج ہمارے یہاں مسجدوں کی کمی نہیں ہے، اگر کہیں 200-250 گھروں کا محلہ ہو مسلمانوں کا، آپ کو وہاں بھی 2-2 3-3 مسجدیں مل جائیں گی، یہ فلاں جماعت کی ہے، یہ فلاں فرقے کی ہے۔ آپ کو مسجدیں تو بہت سی مل جائیں گی، لیکن نمازوں میں جا کر دیکھیں کہ آپ کو نمازی وہاں نظر آتے ہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں، اگر ہیں تو کون لوگ ہیں، یا تو چھوٹے بچے ہوں گے یا تو چند بوڑھے ہوں گے، علاوہ اس کے جوانوں کا حال کیا ہے؟ جوان کے پاس وقت نہیں اللہ کا سجدہ کر سکے، اس کے پاس سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، اس کے پاس یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، اس کے پاس رات بھر لوڈو، پب جی کھیلنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں۔ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت نماز کو فرض کیا ہے، عہد کر لیں اب دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے لیکن ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی ایک ایک نماز کو اس کے وقت پر بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔